بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کا معرکہ ہوا۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس غزوہ میں مسلمان 1000 اور کفار 3000 تھے۔ عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان ٹوٹ گئے اور نیچے کا ہونٹ مبارک بھی پھٹ گیا۔ ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر اس زور سے تلوار ماری جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ گئیں۔ عبداللہ بن شہاب نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن اطہر لہو لہان ہو گیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک لڑکھڑایا اور آپ ایک قریب گھٹی میں گر پڑے۔ اس پر کافروں نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا اور ان کے ہوش خطا ہو گئے۔ بعد میں تو بالکل ہمت ہار دی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو ان کی قوت ایمانی نے جوش مارا۔ وہ چلا کر بلند آواز سے بولے، مسلمانوں سنو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی شہید ہو گئے ہیں تو انہیں اللہ کی راہ میں جان دے دی ہے۔ اب تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سنبھالو اور اسی راہ پر کٹ مرو۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے دشمن پر بھرپور طاقت اور جوش سے حملہ کر دیا۔ کئی کافروں کو قتل کیا اور لڑتے لڑتے 90 زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ اس اضطراب، پریشانی اور افراتفری میں تھوڑے سے جانثار جم کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن اکثر بدحواس ہو کر بھاگے چلے جاتے تھے۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا۔ آپ سنبھلے اور لوگوں کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مگر وہ گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ آخر ایک صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ چلائے، مسلمانوں بشارت حاصل کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، خدا کی قسم وہ یہاں موجود ہیں۔ اس آواز کا سننا تھا کہ مسلمان ادھر سمٹنا شروع ہو گئے۔ اس وقت چونکہ خود کی کڑیاں پر نور رخساروں میں کچھ اس طرح پھنس گئی تھیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دانتوں سے پکڑ کر نکالنا پڑی۔ اس طرح کڑیاں تو نکل گئیں مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے 2 دانت ٹوٹ کر گر گئے۔ ابن کما نے ایک اور وار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس پر کیا۔ زرہ کی وجہ سے زخم تو نہ لگا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توازن برقرار نہ رکھ سکے اور ایک گڑھے میں گر پڑے جس سے پنڈلیاں مبارک اور رانیں زخمی ہو گئیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر دشمنوں نے جان کی بازیاں لگا کر پلٹے اور گڑھے کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گڑھے میں اترے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا روئے زیبا اپنے ہاتھوں سے سنبھالا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر کھڑا کیا اور باہر نکالا۔ پھر سب نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا اور دشمنوں سے بچاتے ہوئے آپ کو ایک گھاٹی کی طرف لے چلے۔ اس تدبیر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے نرغے سے نکل آئے اور کسی حد تک محفوظ ہو گئے، مگر ابی بن خلف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ تعاقب کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ پہنچا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حیران تو ہوئے ہوں گے کہ اس بدبخت کے ساتھ آپ خود کیوں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بے تحاشا خون بہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافی نکاحت طاری تھی، مگر تعمیل حکم کے سوا چارہ نہ تھا۔ اس لیے سب ہٹ گئے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور ابی کی گردن پر
ہلکا سا وار کیا جس سے بہت معمولی سی خراش آ پڑی، مگر اللہ جانے اس ہلکے سے وار میں کون سی معجزانہ قوت کار فرما تھی کہ ابی کربناک لہجے میں چلانے لگا، خدا کی قسم مجھے محمد نے مار ڈالا، خدا کی قسم مجھے محمد نے مار ڈالا۔ اس طرح چیختا چلاتا اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بری طرح زخمی ہو گیا ہے، اس لیے یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا ہے۔ چنانچہ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گردن پر ذرا سی خراش کے علاوہ اس کے پورے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا ہے اور فریادیں کر رہا ہے۔ آخر وہ لوگ جھنجھلا گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم تو اپنے جسم میں لگے ہوئے تیروں کو اپنے ہاتھ سے نکال لیا کرتے تھے اور پھر انہی تیروں سے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری گردن پر جو یہ ذرا سی لکیر ہے یہ تو اتنی معمولی ہے کہ اگر ہماری آنکھوں میں بھی ایسی خراش پڑ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، واللہ تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور خواہ مخواہ چلا رہے ہو، شاید تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ ابی نے تڑپتے ہوئے جواب دیا، لات و عزا کی قسم مجھے اس قدر درد ہے کہ اگر میرا درد ربیہ اور مضر کے قبیلوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کا ہر فرد تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ دراصل محمد نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، آج اس نے اپنی بات پوری کر دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج وہ مجھ پر تھوکتا بھی تو میں مر جاتا۔ یہ تو پھر خراش ہے۔ واپسی کے سفر میں بھی ابی اس طرح چیختا اور تڑپتا رہا، آخر ایک جگہ پر تکلیف کی شدت سے مر گیا۔ حاکم حاتب بن بلتع سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو میں حاضر ہوا۔ پوچھا یہ کس نے حرکت کی ہے؟ فرمایا عتبہ بن ابی وقاص نے۔ پوچھا وہ کدھر گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے بتایا کہ ادھر۔ چنانچہ میں اس کے تعاقب میں نکلا اور جلد ہی وہ مجھے مل گیا۔ میں نے تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا، پھر میں نے اس کا سر اٹھایا، اس کے گھوڑے کو پکڑا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعا دیتے ہوئے دوبارہ فرمایا، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو۔ علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ عتبہ کی اولاد سے ہر بچے کے سامنے والے 4 دانت ناپید ہوتے ہیں اور اس کے منہ سے سخت بدبو آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر عبداللہ بن شہاب زہری کی ضرب سے زخم آیا۔ عبداللہ بن کما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک کو زخمی کر دیا، خود کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں چبھ گئی، پھر وہ تلوار کا وار کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حملے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے کہ سامنے ایک گڑھا تھا، اس میں گر پڑے۔ یہ گڑھا ان گڑھوں میں سے ایک تھا جو ابو عامر فاسق نے میدان جنگ میں کھدوا دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نیچے اتر کر سہارا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف فرما ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پر خراشیں آ گئی تھیں۔ طبرانی ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابن کما نے تیر مارا تو کہا، یہ لو تیر آیا اور میں ابن کما کا بیٹا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ ذلیل و خوار کرے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک جنگلی مینڈے نے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے تیز سینگوں سے اسے چھلنی کر کے پہاڑ کی بلندی سے اپنے سر سے اسے دھکا مارا۔ یہ لڑکتا لڑکتا نیچے آ گیا، اس کا گوشت ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوم احد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دن سارے کا سارا طلحہ کے حصے میں آیا ہے۔ پھر اس روز کے حالات کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ کر آ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ طلحہ ہی ہو سکتا ہے۔ میرے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک شخص تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے 4 دندان مبارک ٹوٹے ہوئے ہیں اور چہرہ انور میں خود کے 2 حلقے گھس گئے ہیں۔ میں نے رخسار مبارک سے وہ حلقہ نکالنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ نے میری منت کی کہ یہ سعادت انہیں حاصل کرنے دو۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھینچنا مناسب نہ سمجھا مبادا تکلیف ہو، بلکہ اپنے دانتوں سے نکالنے لگے۔ ایک حلقہ تو نکل آیا، لیکن اس کوشش میں آپ کے سامنے والے 2 دانت بھی اکھڑ گئے۔ پھر دوسرا حلقہ بھی اپنے دانتوں سے نکالا، لیکن آپ کے سامنے والے 2 دانت اور بھی اکھڑ گئے۔ اگرچہ ابو عبیدہ کے سامنے والے 4 دانت اس کوشش کی نظر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے حسن و جمال کو 4 چاند لگ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا سارا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ہم نے ان کے زخموں کو شمار کیا تو وہ 70 سے بھی زیادہ تھے، جن میں سے کچھ تلواروں کے، کچھ نیزوں اور کچھ تیروں کے زخم تھے۔ ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے سر پر تیروں کے بہت زخم لگے تھے، جس سے بہت خون بہا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر پانی چھڑکا تو انہیں ہوش آیا، تو سب سے پہلے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ہم نے بتایا کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر اس جانباز صادق نے بے ساختہ کہا، اللہ کا شکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہے۔ ہر مصیبت آپ کے ہوتے ہوئے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دندان مبارک ہم کو عنایت کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شکستہ دانت میری امت کے شکستہ دلوں کے لیے معجب بخشش ہیں۔ روز محشر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری امت نے میری نافرمانی کی ہے، تب میں کہوں گا کہ یا الہی تیرے بندوں نے میرے دانت شہید کیے، میں نے انہیں معاف کیا، اور تیری شان رحیمی و کریمی ہے تو میرے امتیوں کے گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔